ہمارے محترم جناب مولانا محمد عمران صاحب رکن تنظیم دارالعلوم دیوبند ہمارے بیچ میں تشریف فرما ہے. وہ اپنے مخصوص انداز میں مختصراً ہمیں اپنے ناصحانہ کلمات سے نوازیں گے. تمام سامعین اور سامعات سے میری گزارش ہے کہ توجہ کے ساتھ بابرکت کلمات کو سنیں اور اپنی زندگی میں لانے اور عمل کرنے کی کوشش کریں. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قوله تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن وانتم مسلمون. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلکم راع وکلکم مسئول او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم بزرگوں، بھائیوں، ماں اور بہنوں، یہ ہمارے اس مدرسے کا ایک افتتاحی پروگرام بھی ہے اور ماہانہ مذکورات کا اجتماع بھی ہے. اس وقت میں گھروں کی اصلاح کی، گھروں کے ماحول کو بنانے کی، تربیت کی جتنی ضرورت ہے اتنی ضرورت شاید اس سے پہلے کبھی نہ پیش آئی. آج تمام کوششوں کے باوجود اگر کوئی آدمی بچوں کو سنبھالنے میں، گھر کے ماحول کو دین کے مطابق باقی رکھنے میں کامیاب ہو جائے تو وہ بڑا ہی خوش نصیب انسان ہے. چاروں طرف شیطان نے اپنی چالیں چل کے اور اپنے نظام کو پوری دنیا کے اندر مسلط کیا ہوا ہے. گھر سے لے کے باہر تک جس طرف بھی ہم نگاہ ڈالتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو بچانا اور اپنے گھروں کو بچانا، اپنی نسلوں کو بچانا مشکل ہو گیا ہے. پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک تم میں سے حاکم ہے اور ہر ایک کو اپنے ماتحتوں سے متعلق جو آپ کے ہاتھ کے نیچے ہیں، جو آپ کی رعیت ہے، جو آپ کی جو ہے 10 نگر ہیں، وہ آپ کی اولاد ہوں، آپ کے گھر میں رہنے والے دوسرے افراد ہوں، آپ کے عزیز قریب ہوں، آپ کے ماتحت ملازم ہوں، ہر ایک کو اپنے ماتحتوں کے بارے میں جواب دینا پڑے گا. اگر آج ہمارا خود کا اپنا قبلہ درست نہ ہو، اگر ہم خود جو ہے دین کی طرف جو ہے راغب نہ ہو، اپنی نسلوں کی ہم جو ہے دنیا کی ترقی کی فکر کریں، دنیا کی تعلیم کی فکر کریں اور اپنے گھر کے اندر اپنے ماحول کو بنانے کی فکر نہ کریں، اپنی نسلوں میں دین کے باقی رکھنے کی فکر نہ کریں تو میرے بھائی اور بزرگوں ہمیں کل خدا کے بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا. میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں جو ہے ارشاد فرمایا. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی کی زندگی اختیار کرو اور تمہاری موت نہ آئے مگر ایسی حالت میں کہ تم
ایمان والے ہو۔ ایمان لے کے انسان پیدا ہوتا ہے، جب وہ واپس جائے تو ایمان کے ساتھ واپس جائے، اسلام کے ساتھ واپس جائے۔ اگر میرے بھائیوں بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، اگر ہم بغیر ایمان کی دنیا سے چلے گئے، اگر ایمان ہماری نسلوں سے نکل گیا، ہمارے گھروں سے نکل گیا، ہمارے پورے قبیلوں سے نکل گیا، تو ہم کوٹھیاں بنانے کے باوجود، ہم محل بنانے کے باوجود، کارخانے لگا دینے کے باوجود اور اپنی عیش و عشرت کا سامان مہیا کر لینے کے باوجود دنیا سے ناکام ہو کر کے چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، ماں اور بہنوں، ہم دنیا کے اندر صرف اور صرف ایمان کا تحفہ لے کر واپس جانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اس لیے آنے کا بلایا ہے، اس لیے موقع دیا ہے تاکہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو راضی کر کے جائیں، ایمان کا جو ہے تحفہ لے کر کے اللہ کے پاس پہنچیں۔ اور ابھی تفصیلی بیان جو ہے قاری انیس صاحب محتمین مدرسہ کا جو ہوا ہے، جو اس ادارے کے سربراہ ہیں، اور انہوں نے قرآن کی آیات سے بڑی وضاحت کے ساتھ میں یہ بات بیان کی ہے کہ جو ہے اگر ہم دنیا سے جو ہے اگر ہم اس حالت میں چلے گئے کہ ہمارا نامہ اعمال ہمارے بائیں ہاتھ میں جو ہے سینے کے اندر سے ہاتھ نکال کر کے دیا گیا، تو میرے بھائیوں ہم شرمندہ ہوں گے، ہم افسوس کریں گے، ہم واویلا کریں گے، لیکن اس واویلا کرنے سے، افسوس کرنے سے ہمیں کوئی جو ہے اس سے جو ہے نتیجہ نہیں نکلے گا، اس سے کوئی ہمیں خیر نصیب نہیں ہوگا، کوئی بھلائی نصیب نہیں ہوگی۔ دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، یہاں عمل کرنے کی جگہ ہے اور آخرت میں اس کا بدلہ لینے کی جگہ ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، ایک گھر بنتا ہے ایک بیٹی سے، ایک ماں سے، ایک بہن سے، تو ہمیں اپنی بچیوں کو اور ہم اپنے بچوں کو جو ہے دین کی تعلیم دلانے کی فکر کرنی ہے، ان کے ماحول کو بنانے کی فکر کرنی ہے۔ ہمیں دینی مجلسوں میں آنے کی ضرورت ہے، دینی باتیں سننے کی، بار بار سننے کی ضرورت ہے، خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں۔ حضرت والا تشریف لا چکے ہیں، اس لیے لمبی بات کر کے میں مخل نہیں ہونا چاہتا۔ انشاءاللہ حضرت والا جو ہے آپ کو کچھ نصیحت بھی فرمائیں گے اور پھر دعا بھی فرمائیں گے۔ آپ سبھی حضرات سے میری گزارش یہ ہے کہ ہم ہمیں سے ہر ایک یہ فکر کرے کہ میں بھی جنت میں جانے والے اعمال کروں اور ان اعمال کو کر کے میں بھی جنت میں جانے والی کروں، اور میرے ساتھ ساتھ میرا شوہر، میرے بچے اور میرے سے متعلق جتنے لوگ ہیں جو اس گھر میں رہنے والے ہیں، جس طرح سے مرد گھر کا حاکم ہوتا ہے اسی طرح سے عورت گھر کی ملکہ ہوتی ہے اور گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ کوئی انسان ایسا نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری سے بری الذمہ رکھا ہو، ہر ایک کو اپنے ماتحتوں سے متعلق ذمہ داری کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر ہمارے بچے بچیاں دین کے راستے سے بھٹک گئے، ایمان کے راستے سے بھٹک گئے اور ہم یوں ہی دیکھتے رہے اور ہم نے کوئی کوشش نہ کی، ان کو سنوارنے کی فکر نہ کی، تو کل قیامت کے دن وہ ہمارا دامن پکڑیں گے، کل قیامت کے دن وہ ہماری نجات کے سلسلے میں رکاوٹ بن جائیں گے۔ اگر ہم اپنے اعمال کی بدولت نجات پانے کے مستحق بھی ہوں گے تو وہ ہمارا راستہ روک کر کھڑے ہو جائیں گے۔ میری اپنی ماں و بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنے گھروں کے ماحول کو بنانے کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ، ہمارے حضرت مولانا محمد عمران صاحب جو بہت بڑی نسبت کے حامل ہیں، دارالعلوم سے منسلک ہیں، انہوں نے مختصر وقت میں بڑے اچھے انداز میں اپنے نازیانہ کلمات سے ہمیں نوازا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام کلمات کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور اعمال نیک اعمال کرنے کی اپنی زندگی میں لانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں۔ حضرت سید مولانا اسد گیلانی صاحب ہمارے درمیان میں تشریف لا چکے ہیں۔